روس نے پڑوسی ملک یوکرین پر زمینی، سمندری اور ہوائی راستوں سے تباہ کن حملہ کر رکھا ہے اور اس کی افواج دارالحکومت کیو کے مضافات میں پہنچ چکی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے مہینوں تک یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی سے انکار کرنے کے بعد جمعرات کو یوکرین کے ڈونباس خطے میں خصوصی فوجی کارروائی کا آغاز کا اعلان کر دیا تھا۔ روس کی جانب سے یوکرین میں فوجی کارروائی کا قدم صدر پوتن کی جانب سے امن بحال رکھنے کی خاطر یوکرین میں باغیوں کے زیر اثر 2 مشرقی علاقوں میں فوج بھیجنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اب جب یوکرین میں مرنے والوں کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یورپ کے امن کو تباہ کر دیا ہے اور یوکرین میں جاری جنگ یورپ کے سیکیورٹی ڈھانچے کو تار تار کر سکتی ہے۔ روسی صدر نے 24 فروری کی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یوکرین کی جانب سے آنے والے مسلسل خطرات کی وجہ سے روس اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا۔ روسی حملے کے پہلے مرحلے میں ہوائی اڈوں اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کریمیا اور بیلاروس سے فوجی ٹینک یوکرین میں داخل ہو چکے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کے متعدد دلائل غیر منطقی اور غلط ہیں۔ صدر پوتن کا دعویٰ تھا کہ یوکرین میں فوج بھیجنے کا مقصد یوکرین میں نازی نظریے کے تحت جاری قتل عام کو روکنا ہے۔ یوکرین میں کوئی قتل عام نہیں ہو رہا اور وہ ایک جمہوری ملک ہے جس کا صدر ایک یہودی ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ نازی کیسے ہو سکتے ہیں۔ البتہ یوکرینی صدر نے روس کے یوکرین کے حملے کو نازی جرمنی سے موازنہ کیا ہے۔ یوکرین کے رابی نے بھی صدر پوتن کے الزامات کو رد کیا۔ روس ایک عرصے سے یوکرین کی یورپی تنظیموں جیسا کہ نیٹو اور یورپی یونین سے قربتوں کا مخالف رہا ہے۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کی کٹ پتلی ہے اور یہ خطہ کبھی بھی ایک باقاعدہ ریاست نہیں تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک اور یوکرین سے ضمانت طلب کی ہے کہ یوکرین 30 ممالک کے اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور ایک غیر جانبدار ریاست کے طور پر رہے گا۔ سابق سوویت ریاست ہونے کے ناطے یوکرین کے روس سے گہرے ثقافتی اور سماجی روابط ہیں اور وہاں روسی زبان عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تاہم 2014 میں روس کے حملے کے بعد سے یہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ روس نے 2014 میں یوکرین پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی یوکرین میں اس کے بعد سے جاری تنازع میں اب تک 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جبکہ سن 2014 میں روس نے یوکرین میں دراندازی کی تھی تو روس کی حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی یوکرین میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت سے وہ یوکرینی فوج سے برسر پیکار ہیں۔ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جسے منسق امن معاہدہ کہا جاتا ہے طے پایا، لیکن یہ تنازع جاری رہا اور اب صدر پوتن نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ 2 خطوں کو بطور آزاد علاقے تسلیم کرنے کے بعد وہاں روسی دستے بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو اب یہ تو واضح ہے کہ روس یوکرین کی جمہوری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ دشمن نے انہیں اپنا پہلا ہدف اور ان کے خاندان کو دوسرا ہدف مقرر کیا۔ 2014 کے بعد ماسکو سے ایسے جھوٹے بیانیے تیار کیے جا رہے ہیں کہ فاشسٹوں نے یوکرین پر قبضہ کر لیا اور صدر پوتن نے ایسے لوگوں کو عدالت کے سامنے لانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ روس کے یوکرین کے حوالے سے کیا عزائم ہیں اس کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یوکرینی آبادی کی جانب سے اسے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ رواں برس جنوری میں برطانیہ نے ماسکو پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ یوکرین میں ایک کٹ پتلی حکومت لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس نے اس بیان کو لغوک کہہ کر رد کر دیا تھا۔ انٹیلیجنس کی ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق روس یوکرین کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ یوکرین پر حملے سے پہلے روس کی ساری توجہ مشرقی ریاستوں لوہانسک اور ڈونیسک پر مرکوز تھی جنہیں صدر پوتن نے آزاد ریاستیں تسلیم کر لیا۔ لوہانسک اور ڈونیسک کی ریاستوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ وہ یوکرین کا حصہ نہیں ہے۔ صدر پوتن نے اب بھی یہ انکشاف کیا کہ وہ باغیوں کی جانب سے یوکرین کے مزید خطے پر ان کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں اور روس نے جن ریاستوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کیا ہے وہ لوہانسک اور ڈونیسک کے 1/3 حصے پر قابض ہیں، لیکن دعویٰ ان دونوں خطوں کے مکمل علاقے پر ہے۔ دوستو یہ وقت یوکرین اور یورپ کے لیے بہت خطرناک ہے جب دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک بڑی طاقت نے اپنے پڑوسی ہمسائے پر حملہ کر رکھا ہے۔ اس جنگ میں جسے جرمنی نے پوتن کی جنگ کہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں فوجی اور عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ یوکرین پر روسی حملہ 1940 کے بعد سے تاریخ ترین لمحہ ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے یوکرین پر حملے کو تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار دیا، جبکہ جرمنی کے چانسلر اولف شولز نے کہا کہ پوتن روسی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔
یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین مہذب دنیا اور روس کے درمیان آہنی دیوار کو بنانے کی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کی عوام اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ روس کے ایوان بالا، جو حقیقت میں ایک کٹ پتلی ادارہ ہے، اس نے جنگ کی منظوری دی ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، مالڈووا اور سلوواکیہ پر براہ راست اثرات ہوں گے، جہاں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ نیٹو نے یہ واضح کیا کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجیں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ابھی تک یورپی ممالک نے یوکرین کو اسلحہ اور فیلڈ اسپتال مہیا کیے ہیں۔ یورپی یونین نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ہتھیاروں کو خرید کر یوکرین کو مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی ممالک نے روس کے فوجی کشی جیسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے یوکرین کی علاقائی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ نیٹو نے یہ واضح کیا کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجیں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، البتہ کئی ہزار فوجیوں کو پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں تعینات کیا ہے۔ اس نے پہلی بار ریپڈ ایکشن فورس کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ نیٹو اس کو مانے گا نہیں، لیکن کچھ فوجی دستے بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری اور سلوواکیہ میں تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت روس کی معیشت مالی ادارے اور افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، جاپان، کینیڈا روسی بینکوں کو ادائیگیوں کے عالمی نظام سوئفٹ سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین روس کے 351 ممبران پارلیمنٹ پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ جرمنی نے روس کی نارڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ 12 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار ہونے والے منصوبے میں روس اور یورپی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یورپ میں روس کے سرکاری میڈیا سپوتنک اور رشیا ٹوڈے کی نشریات کو بند کیا جا رہا ہے۔ یورپی چیمپئنز لیگ، جس کا فائنل روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں کھیلا جانا تھا، اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سوچی میں رشین گرینڈ پر کا بھی انعقاد نہیں ہو سکے گا۔ صدر پیوٹن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی سرخ لکیریں یعنی کہ ریڈ لائنز عبور نہ کریں۔ تو وہ سرخ لکیریں کیا ہے؟ ان میں سے ایک نیٹو کی مشرق میں مزید توسیع ہے، جس میں یوکرین اور جارجیا کے ممالک شامل ہیں۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں فوجی سرگرمیاں ترک کر دے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولینڈ اور لٹویا، لیتھوانیا سے اپنے لڑاکا دستوں کو نکالنا اور پولینڈ اور رومانیہ جیسے ممالک میں میزائل نہ لگانا شامل ہے۔ مختصراً روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی سن 1997 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور سفارتی راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن اس قسم کا مطالبہ ناکام ہونے کا امکان کافی زیادہ ہے۔ روس پہلے ہی یوکرین کی طرف سے مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ افواج کے خلاف ترک ڈرونز کی تعیناتی اور بحیرہ اسود میں مغربی فوجی مشقوں سے پریشان ہے۔ صدر پیوٹن کی نظر میں یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد ہمارے گھر کی دہلیز پر مداخلت ہے۔ جولائی 2021 میں روسی صدر نے کرملن کی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع کیا، جس میں روسیوں اور یوکرینیوں کو ایک قوم کہا اور یوکرین کے موجودہ رہنماؤں پر روس مخالف منصوبہ چلانے کا لیبل لگایا۔ روس اس بات پر بھی مایوس ہے کہ 2015 کا منسلک امن معاہدہ، جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں تنازع کو روکنا تھا، پورا ہونے سے بہت دور ہے۔ علیحدگی پسند علاقوں میں انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر نگرانی کرنے والے اہلکاروں کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ اس دیرینہ تنازع کی وجہ ہے۔